اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آخری آیت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یہ بہت بڑے فضل و کرم والی آیت ہے، جیسے میں نے کہا تھا میگنا کارٹا جو ہے انسانی حقوق کا، کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جہاں بھی مجھے کوئی پکارے، جب پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ ہاں فَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے۔ دو طرفہ بات چلے گی، یک طرفہ نہیں۔ میری مانو، اپنی منواؤ۔ تم دعائیں کرو گے ہم قبول کریں گے، تم ہماری بات نہیں مانتے پھر تمہاری دعا تمہارے منہ پر دے ماری جائے گی۔ کرتے رہو قنوت نازلہ 40 دن کے 80 دن پڑھتے رہو، ڈھاکہ تو بیٹھ ہی جائے گا، بیٹھ گئے۔ یہودیوں سے شکست تو ہو ہی جائے گی، ہو گئی۔ کرتے رہو، حرمین میں پڑھتے رہو قنوت نازلہ، مکے میں پڑھو، مدینے میں پڑھو، پوری دنیا میں پڑھو۔ اللہ کو پیٹھ دکھائی ہوئی ہے، اس کے دین کو پاؤں تلے روندا ہوا ہے، اللہ کے باغیوں سے دوستی ہے۔ کسی نے قبلہ ماسکو کو بنایا تھا اور کسی نے واشنگٹن کو بنایا تھا، تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ لیکن یہ جو آیت ہے یہ اس اعتبار سے بہت بڑی رحمت کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اندھے کی لاٹھی والا معاملہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں سے محاسبہ ایک ہی سطح پر ہو۔ اللہ جانتا ہے کس کی کتنی وسعت ہے، اور وسعت کن چیزوں سے بنتی ہے۔ آپ کو کوئی اور جین ملے ہیں، مجھے کوئی اور جین ملے ہیں، انہیں کوئی اور جین ملے ہیں۔ یہ جینز، ان جینز کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، خصائص ہیں، پراپرٹیز ہیں، لیمیٹیشنز ہیں۔ آپ کو کوئی اور ماحول ملا، اسے کوئی اور ماحول ملا، اسے کوئی اور ماحول ملا، تو ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹی پلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹرز، ان دونوں سے ایک شخصیت کا ہیولہ بنتا ہے انسان کا، جس کو پیٹرن کہتے ہیں ہمارے مستری لوگ۔ جب لوہے کا کوئی شے جو ہے ڈھالنی ہے تو اس کے لیے پہلے مٹی کا یا لکڑی کا ایک پیٹرن بناتے ہیں، انگریزی میں پیٹرن ہے، وہ پیٹرن کہتے ہیں ہمارے مستری لوگ۔ اب آپ لوہا جو ہے اس کو جب اسے کر لیں گے، مائع بنا لیں گے، گلا لیں گے، پھر اس میں ڈالیں گے، وہی شکل ہو جائے گی۔ یہ شاکلہ ہے ہر انسان کا جو بن جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ اس شاکلہ کے اندر آپ کو محنت کرنی ہے۔ اللہ جانتا ہے کس کا شاکلہ وسیع تھا، کس کا شاکلہ تنگ تھا، کس کے جینز اعلیٰ تھے، کس کے جینز ادنا تھے، کس کے ہاں ذہانت زیادہ تھی، کس کے ہاں جسمانی قوت زیادہ تھی۔ جو بھی کچھ اس نے دیا ہے، جس کو وہاں ہم نے رکھا اس کو وہاں رکھا، اس نے وہاں تعلیم پائی، اس نے یہاں تعلیم پائی، جو بھی انوائرمنٹل فیکٹرز آئے ہیں، جو بھی جینیٹک فیکٹرز آئے ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے۔ ان سب کو ملحوظ رکھ کے اللہ حساب لے گا۔ جو شاکلہ ہم نے تمہیں دیا تھا اس میں تم نے کیا کیا؟ ایک شخص کے اندر فرض کیجئے استعداد ہی ہے 20 درجے کی استعداد ہے، اس نے فرض کیجئے 18 درجے کام کر دیا، کامیاب ہو گیا۔ کسی میں استعداد 100 درجے کی تھی، اس نے 50 درجے کیا، ناکام ہو گیا۔ حالانکہ کمیت کے اعتبار سے 50 درجے زیادہ ہے 18 درجے سے، لیکن یہ 18 درجے کا کام وہ کر رہا ہے جس کے اندر استطاعت تھی ہی 20 کی، یا 18 ہی کی تھی، اس نے پوری کر دی۔ اور 50 درجے والا وہ جس کو اللہ نے دے رکھی تھی 1000 کی استطاعت، اس کا وہ 50 بیکار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا محاسبہ جو ہے انڈیویجول ہے، اسی لیے فرمایا گیا کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ان میں سب لوگ اس دن قیامت کے دن سب آئیں گے اکیلے اکیلے، تنہا تنہا۔ ہر ایک کا حساب ہوگا وہاں، اور ہر ایک کا حساب ہوگا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ البتہ اس کا اب ایک ریورس ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں دنیا میں تو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور دین اجی ہمارے اندر تو استطاعت دین کے کام کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ دنیا میں دیکھیں بڑے کامیاب تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، کامیاب پر کامیاب، یہ دین ہمارے اندر تو استطاعت نہیں ہے، استعداد ہی نہیں ہے، کیا کریں؟
یہ دھوکہ ہے، سیلف ڈسیپشن ہے۔ استعداد اور استطاعت کے بغیر اور صلاحیت اور ذہانت کے بغیر دنیا میں بھی آپ کما نہیں سکتے، محنت نہیں کر سکتے، کوئی نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ دھوکہ اپنے آپ کو نہ دیجیے۔ یہ ہے جو کچھ کر سکتے ہو کیجیے، کھودیے اپنی شخصیت کو، کھود کر جو نکال سکتے ہو نکال دیجیے۔ ہاں آپ نکال سکیں گے اتنا ہی جتنا آپ کے اندر ودیت ہے، زیادہ کہاں سے لے آئیں گے؟ اور اللہ نے کس میں کیا ودیت کیا ہے وہ جانتا ہے، اس کا حساب لینا جو ہے، محاسبہ وہ اس پر ہے کہ جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ اور یہ مضمون قرآن مجید میں 5 مرتبہ آیا ہے بہت اہمیت کے ساتھ۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اسی جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور اس کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کمائی۔ لیکن لام اور علا، لہا ما کسبت، جو بھی اس نے نیکی کمائی اس کے حق میں ہے، اس کے لیے ہے، اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور جو بدی کمائی وہ اس پر وبال بنے گا، اسی کے لیے اس کو سزا ملے گی، اسی کے حوالے سے۔ اب وہ آخری دعا آ گئی، جامع ترین اور عظیم ترین دعا ہے قرآن مجید کی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اہل ایمان کے راستے پر، عمل صالح کے راستے پر مقدور بھر، امکان بھر اپنی شخصیت کے کونوں کھدروں میں سے بھی نکال کر، اپنی ریزیڈول انرجیز کو بھی نکال کر اللہ کی راہ میں لگا دیں۔ لیکن اس کے بعد بھی کوئی غرہ نہ ہو، کوئی غرور نہ ہو، کوئی اپنی محنت پر، اپنی نیکی پر، اپنی کمائی پر، اپنے کارناموں پر کہیں انسان دھوکہ نہ کھا جائے۔ کیفیت کیا رہنی چاہیے؟ وہ یہ ہے تواضع، عجز، انکساری۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اے رب ہم سے مواخذہ نہ کیجو اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ نسیان بھی ہے، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان۔ انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں، خطا اور نسیان، یہ تو گندھی ہوئی ہیں۔ خطا یہ ہے کہ آپ نے اپنی امکانی حد تک تو نشانہ ٹھیک لگایا تھا، نشانہ خطا ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کی نیت صحیح تھی۔ ایک اجتہاد کرنے والا اجتہاد کر رہا ہے، امکانی حد تک اس نے کوشش کی ہے کہ صحیح رائے تک پہنچے، لیکن خطا ہو گئی، اللہ معاف کرے گا۔ اس نے اپنی امکانی کوشش کی تھی، لہذا اسے ثواب ملے گا۔ مجتہد مخطی بھی ہو تو ثواب ملے گا، مجتہد مصیب ہے، صحیح رائے پر پہنچ گیا ہے تو دوہرا ثواب ملے گا، لیکن مجتہد مخطی ہے تب بھی ثواب ملے گا۔ تو بھول چوک پر، یہ بھول چوک، خطا جو ہے چوک صحیح ہے بالکل لفظ اس کے لیے، چوک جانا، نشانہ چوک گیا۔ تو اے پروردگار جو بھی ہم سے سرزد ہو جائے، غلطی ہو جائے، بھول کی وجہ سے یا خطا کی وجہ سے، اس پر مواخذہ نہ کیجو۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اور اے رب ہمارے، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیو جس سے ہم لے کر چل نہ سکیں۔ دیکھیے ایک حمل ہوتا ہے جس سے حمال کا لفظ بنا ہے، جس کو لے کر انسان چلتا ہے۔ حمال اس بوری کو یا بوجھ کو اٹھا کر چل رہا ہے۔ جو آپ کی طاقت میں ہے اور جس سے لے کر آپ چل سکیں وہ ہے حمل، اور جو ہو آپ کو بٹھا دے، اسر اس کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ سورہ اعراف میں پھر آئے گا، یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ حضور کی شان یہ بھی تھی کہ انہوں نے لوگوں کے بوجھ جو ان کی طاقت سے بڑھ کر تھے ان کے کندھوں سے اتار دیے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اے اللہ تو نے بڑے بڑے بھاری بوجھ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے۔ شریعت بھی پہلے بھاری تھی، بہت سے معاملات ہم نے دیکھ لیے، روزہ ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا گیا، رات کو نکال دیا روزے سے، کہہ دیا خاص طور پہ کھاؤ پیو ضرور، سحری ضرور کرو، تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ کتنی آسانی ہے۔ رات میں تعلق زن و شو کی اجازت ہے، وہاں ان کے روزے میں چپ بھی تھا، چپ بھی رہو، نہ کھاؤ نہ پیو، نہ تعلق زن و شوق، نہ گفتگو، تو آسانی کی ہے۔ ان کے ہاں یوم سبت کا حکم تھا اتنا سخت، کوئی کام نہیں کرو گے۔ ہمارے ہاں وہ تھوڑے سے وقت کے لیے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اذان سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک ہر کاروبار دنیاوی حرام ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں، تو آسانی ہے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ہم پر عائد کی جو ہم پر ڈالیو جس کی کہ ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرماتا رہے، ہمیں معاف کرتا رہے، واغفر لنا، اور ہمیں بخشتا رہے۔ مغفرت کا لفظ جو ہے اس کو سمجھ لیجئے ڈھانپنا۔ مغفر کہتے ہیں خود کو، جو ہیملٹ پیٹا ہوتا ہے تاکہ گولی جو ہے وہ سر پہ لگے تو یہ آپ کو بچا لے۔ مغفر خود پہنتے تھے تلوار کے وار سے سر کو بچانے کے لیے، سر کو ڈھانپا ہوا مغفر سے۔ تو گناہ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ دے۔ واغفر لنا، ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرما دے۔ ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، والی ہے، ہمارا پشت پناہ ہے، مددگار ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ انہی الفاظ پر وہ دعا ختم ہوئی تھی جو طالوت کے ساتھیوں نے کی تھی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اصل میں یہ دعا اب تلقین کی جا رہی ہے، مرحلہ سخت آ رہا ہے، مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز، تاب لاتے ہی بنے گی غالب۔ اب وہ مرحلہ آ رہا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سارا حصہ جو ہے در حقیقت یہ تمہید ہے غزوہ بدر کی۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمیں مکی اور مدنی صورتوں کے اس پہلے گروپ میں جو دو جوڑے مدنی صورتوں کے ہیں، ان میں سے پہلے جوڑے کی دوسری صورت کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جوڑے ہونے کی نسبت یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں گہری مشابہت بھی ہو، مرد اور عورت بہت مشابہت بھی ہے لیکن کچھ فرق بھی ہو، اور جو فرق ہو وہ ایسا ہو کہ جس سے ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ہو، ایک دوسرے سے مل کر کسی مقصد کی تکمیل ہوتی ہو۔ یہ نسبت زوجیت کی حقیقت ہے۔ اب آپ دیکھیں گے مشابہتیں جو ہیں بہت نمایاں جو سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں ہیں، کہ دونوں شروع ہوئی ہیں الف لام میم سے۔ دونوں کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے، اگرچہ سورہ آل عمران میں اس کے ساتھ ہی تورات اور انجیل کا بیان بھی ہے۔ دونوں کے اختتام پر بڑی عظیم آیات آئی ہیں۔ وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں جو سورہ بقرہ کے اختتام پر آئی ہے، جو کہ ایک عظیم دعا پر مشتمل ہے، عظیم ترین دعاؤں میں سے اس کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی ایک نہایت جامع دعا آئی ہے، وہ 3-4 آیتوں میں پھیلی ہوئی ہے، بڑی جامع دعا ہے۔ پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ بقرہ میں بھی یہ سورۃ الامتین ہے، دو امتوں سے بحث کر رہی ہے، گفتگو کر رہی ہے، خطاب کر رہی ہے۔ یہی معاملہ سورہ آل عمران کا بھی ہے، لیکن یہ فرق ہے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ گفتگو ہے یہود کے بارے میں، اور سورہ آل عمران میں زیادہ گفتگو ہے نصارہ کے بارے میں۔ تو گویا کہ اس طرح وہ تکمیل ہو رہی ہے کہ اہل کتاب کا جو ایک طبقہ تھا اور اہم تر طبقہ تھا یہود، دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ تھی، چاہے تعداد میں وہ کم تھے اور کم ہے، لیکن یہ کہ دینی اعتبار سے ان کی اہمیت زیادہ رہی ہے۔ دوسرا طبقہ ہے یہ عیسائیوں کا، لیکن یہ کہ ان کا تذکرہ وہاں بہت کم آیا، یہاں آپ کو اس سورہ آل عمران میں زیادہ خطاب ان سے ملے گا۔ پھر جیسے سورہ بقرہ کا پہلا نصف جو ہے وہ 18 رکوعوں پر اور 152 آیات پر مشتمل تھا، اور نصف ثانی جو ہے وہ 22 رکوعوں پر لیکن 134 آیات پر مشتمل تھا، تو تقریباً مساوی دو حصے تھے۔ وہی کیفیت آپ کو یہاں ملے گی، بلکہ یہاں وہ بتمام و کمال ہے، دونوں حصے بہت مساوی ہیں۔ کل 20 رکوع ہیں، 10 رکوع ایک نصف اول میں ہے، 10 رکوع نصف ثانی میں ہے۔ صرف ایک آیت کا فرق ہے کہ پہلے 10 رکوعوں میں 101 آیات ہیں اور دوسرے 10 رکوعوں میں 99 آیات ہیں۔ پھر جیسے وہاں 3 حصے ہیں نصف اول کے، ویسے ہی یہاں بھی 3 حصے ہیں نصف اول کے، لیکن یہاں رکوعوں کی تقسیم نہیں ہے بلکہ آیات کی ہے۔
پہلی 32 آیات میں تمہیدی کلام ہے، جیسے کہ 4 رکوع سورہ بقرہ کے، اگرچہ وہاں روح سخن ابتدا ہی سے یہود کی طرف ہو گیا تھا، یہاں روح سخن ابتدا ہی سے نصارہ کی طرف ہے، لیکن یہ کہ یہاں کی 32 آیات اسی طرح تمہیدی کلام پر مشتمل ہے جیسی کہ سورہ بقرہ کے 4 رکوع۔ پھر یہاں 31 آیات براہ راست خطاب ہے نصارہ سے، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کن حالات میں ہوئی، کیا ان کا مقام اور مرتبہ تھا، کیا ان کی اصل حیثیت تھی، پھر یہ کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ یہ حصہ نازل بھی ہوا ہے سن 9 ہجری میں، جو شامل یہاں کر دیا گیا ہے، حالانکہ اس سورہ مبارکہ کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے، لیکن یہ کہ یہ حصہ جو ہے 31 آیات پر مشتمل نازل ہوا سن 9 ہجری میں۔ نجران ایک بستی تھی عرب کے جنوب میں یمن کی طرف، اور وہاں عیسائی آباد تھے، تو وہاں کے عیسائیوں کے سردار اور ان کے جو بڑے لاٹ پادری تھے وہ کچھ 70 عیسائیوں کا ایک وفد لے کر آئے حضور کی خدمت میں مدینہ منورہ میں، بات سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ آپ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں، اور کئی دن مقیم رہے اور بات پوری سمجھ بھی لی، خاموش بھی ہو گئے، پھر بھی بات نہیں مانی تو حضور نے مباہلے کی دعوت دی، اس چیلنج کو قبول کیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے جو ترتیب جس شدت کے ساتھ ہونی چاہیے تھی ان کی طرف سے وہ بھی نہیں کی، یہ شرافت کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ بہرحال یہ 9 رکوع، یہ جو 31 آیات ہیں سن 9 میں نازل ہوئی۔ یہی نوٹ کر لیجئے کہ سورہ بقرہ کی بھی ایک بات میں بتانے سے میں بھول گیا اس وقت، کہ یہ جو سود سے متعلق احکام ہیں، جو رکوع ہے، جو 38واں رکوع ہے سورہ بقرہ، یہ بھی تقریباً سن 9 میں نازل ہوا ہے۔ گویا کہ وہ مشابہت بھی موجود ہے کہ اگرچہ سورہ بقرہ کا اکثر و بیشتر حصہ غزوہ بدر سے قبل نازل ہوا، لیکن اس میں بھی کچھ آیات وہ ہیں جو سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، اور سود کے بارے میں آخری حکم ہے۔ اسی طریقے سے یہاں جو یہ نجران کے عیسائیوں سے خطاب کے لیے جو آیات نازل فرمائی گئیں، یہ سن 9 میں نازل کی گئیں، لیکن شامل ہے سورہ آل عمران میں، کہ جس کا اکثر و بیشتر حصہ سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے۔ پھر جیسے سورہ بقرہ کے نصف اول کا جو آخری تیسرا حصہ تھا، وہ 15واں 16واں 17واں 18واں رکوع، اس میں یہ کہ حضرت ابراہیم کا ذکر تھا، خانہ کعبہ کا ذکر تھا، اسی طریقے سے وہی بات یہاں ملے گی آپ کو۔ اور یہاں اب اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے اسی انداز میں جیسے کہ وہاں 16ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے دی گئی ہے۔ یہ تیسرا حصہ جو ہے نصف اول کا، یہ 38 آیات پر مشتمل ہے، بہت جامع آیات ہیں، بہت اہم آیات ہیں۔ اس کے بعد نصف ثانی شروع ہو جاتا ہے، جس میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، جیسے 19ویں رکوع سے شروع ہوا سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یہاں اب یہ 11واں رکوع جو ہے وہ شروع ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ جو نصف ثانی کے 10 رکوع ہیں، ان کی تقسیم یہاں پر عمودی ہے، افقی نہیں ہے۔ پھر تقسیم کر سکتے ہیں، پہلے 2 رکوعوں میں زیادہ خطاب مسلمانوں سے ہے، اور پھر اگرچہ روح سخن جو ہے پھر اہل کتاب کی طرف بھی ہے۔ پھر 6 رکوع مسلسل ہیں غزوہ احد کے حالات پر مشتمل، جو مسائل سامنے آئے ان پر تبصرہ، جو مسلمانوں سے غلطیاں ہوئیں ان پر گرفت، آئندہ کے لیے ہدایات۔ تو یہ پورے 60 آیات ہیں تقریباً، اور 6 رکوعوں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ سب کے سب یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کا ایک مستقل باب ہے، چیپٹر ہے، غزوہ احد اس کا عنوان ہو سکتا ہے، لیکن قرآن میں اس طرح سے چیپٹر بنائے نہیں گئے ہیں، بلکہ یہ صورتیں ہیں کہ جو میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا تھا تعارف قرآن کے ضمن میں، کہ یہ مجموعہ خطبات الہیہ ہے، ایک خطبہ نازل ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو مضامین آ رہے ہیں، لیکن ان میں ربط اور ترتیب ہے۔ اس ربط اور ترتیب پر توجہ اب تک کم ہوئی ہے، لیکن اب اس دور میں قرآن حکیم کے علم و معرفت کا یہ پہلو بھی اب زیادہ نمایاں ہوا ہے کہ اس میں بڑا نظم ہے، نظام القرآن، اس کے اندر تنظیم ہے، اس میں آیات کا آپس میں ربط ہے، سورتوں کا سورتوں سے ربط ہے، اور ایسے ہی یہ جو ہے الٹپ کلام نہیں۔ پھر آخری 2 رکوع، وہ ان میں سے ایک تو جو ہے آخری رکوع وہ تو بہت ہی جامع ہے، اور اس میں وہ عظیم دعا بھی آئی ہے، اور فلسفہ ایمان کے بارے میں اہم ترین بحث ہے کہ جو اس مقام پر آئی ہے۔ اور اس طریقے سے، اور جو اس سے پہلے کا رکوع ہے 19واں رکوع،
وہ بھی در حقیقت کنکلوڈنگ جس کو کہا جاتا ہے سم اپ کرتے ہوئے پوری سورہ مبارکہ کے مضامین کو بڑے جامع مضامین پر مشتمل ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے اور جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات تو الفاظ وہی آ رہے ہیں، وہی انداز ہے۔ وہاں بھی کہا گیا تھا مسلمانوں تم کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ ابراہیم پر اور اسحاق پر، وہی آپ کو آیات یہاں بھی ملیں گی۔ حضرت ابراہیم کا ذکر وہاں یہاں بھی ملے گا۔ یہود پر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ والی آیت وہ یہاں بھی آئے گی۔ ذرا ترتیب کا فرق ہے، یہ متشابہ کہلاتے ہیں قرآن مجید میں متشابہ، اور یہ حفاظ کے لیے مشکل ترین مقام ہوتے ہیں کہ تیزی میں روانی میں وہ اس سے مشابہ جو مقام ہے وہ ادھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ لیکن مضامین کے اندر آپ کو اتنی گہری مناسبت نظر آئے گی کہ جس کو میں نے تشبیہ دی ہے زوجیت، کہ ظاہر بات ہے کہ ہر حیوان کا جوڑا جو ہوتا ہے وہ یوں سمجھیے کہ 90% تو ایک دوسرے سے مشابہ ہوں گے، لیکن یہ کہ ان میں 5-10% کا فرق بھی ہوگا، اور وہ فرق بھی ایسا ہوگا کہ جو دونوں کے جمع ہونے سے کوئی نیا مقصد پیدا ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا سورہ آل عمران کا یہ اور یاد کر لیجئے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا ہے۔ جیسے آخری جو 2 صورتیں ہیں قرآن مجید کی، ان کو ایک نام دیا گیا معوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ ان دونوں صورتوں کو ایک نام دیا گیا الزہراوین، 2 نہایت تابناک اور روشن صورتیں۔ تو یہ اس میں تمہیدی کلام میں بس اسی پر اکتفا کر کے اب ہم آگے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔